اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صل محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعا قبول اور منظور فرمائے آنیان مجلس دی توفیقات خیر چ اللہ اضافہ فرمائے اور جناب دی اور اس میری اور سب حضرات دی حاضری خالق کائنات اپنے دربار سے قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الزمر دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت قرآن پاک وچ انبیاء دا ذکر ہے، قرآن پاک وچ رسول دا ذکر ہے، قرآن پاک وچ اولیاء اللہ دا ذکر ہے، قرآن پاک وچ اہل بیت دا ذکر ہے، قرآن پاک وچ ازواج رسول دا ذکر ہے، قرآن پاک وچ اصحاب رسول دا ذکر ہے، یعنی بڑی بڑیاں برگزیدہ ہستیاں دا ذکر اس قرآن وچ موجود ہے۔ اور کمال ہے اس رحمان دا اور رحیم دا کہ ساڈے جیسا دا ذکر بھی قرآن وچ موجود ہے۔ یعنی بڑیاں لوگاں دا ذکر ہونا قرآن وچ تے بہت بڑی بات ہے، جنہوں لوگ وضو کر کے ہتھ لاندے نے تے چم کے کھول دے نے، اس قرآن اللہ نے ساڈے جیسے گناہگاراں نوں بھی یاد فرمائے۔ میں وہ آیت پڑھی ہے جہدے وچ ساڈا ذکر، ساڈے تو مراد گجراں والے والے تے نہیں، ایڑے سارے اسی بیٹھے ہیں۔ قبلہ معصوم ہونا بہت بڑی بات ہے، معصوم تو بعد متقی ہونا عام انساناں چوں بہت بڑی بات ہے، عبادت گزار ہونا، ساجد ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ دی بارگاہ وچ برگزیدہ ہونا۔ لیکن خالق کائنات نے ساڈے جیسے لوگاں نوں مخاطب کر کے اپنے حبیب نال گل کیتی، فرماندے نے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہتے جو اسراف علی النفس کرتے ہیں۔ چونکہ تھوڑے بندے نے پڑھے لکھے سمجھے نے تو بچیاں واسطے بھی پڑھ میں پیدا ترجمہ کر دینا۔ اسرفوا علی انفسہم دا مطلب ہے اپنی جانوں پر ظلم کرنا، اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کرنا، یہی ترجمہ ہے، جنہوں نے زیادتی کر لی ہے اپنی جانوں کے اوپر۔ یہ اپنی جانوں تے زیادتی کی ہے جی، جدوں ایک مسلمان اللہ دی وحدانیت نو تسلیم کر کے، پیغمبر دی نبوت نو من کے، قرآن دی عظمت دا اقرار کر کے، ولایت امیر المومنین نو صحیح جان کے، تے پھر شیطان دے وسوسے چ آ کے کوئی ایسی گل کرتا ہے جڑی نہ اللہ نو پسند ہے، نہ پیغمبر نو پسند ہے، جڑی نہ حیدر کرار نو پسند ہے، نہ آخر الزمان نو پسند ہے، انہوں پھر اس بندے دے متعلق اللہ فرماندا ہے اے وہ بندہ ہے اسرفوا علی انفسہم، جس نے اپنے نفس سے زیادتی کی ہے، جس نے اپنے نفس سے زیادتی کی ہے۔ کیونکہ قبلہ جدوں کو بندہ گناہ کردا نا وہ کسے دا نقصان نہیں کرتا، دراصل وہ اپنے آپ دا نقصان کرتا ہے، اپنی جان دا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور کمال ہے کہ جتنے نبی آئے نے وہ اپنے فائدے واسطے نہیں آئے، بندے نقصان تو بچان واسطے آئے کہ بندے اس نقصان تو بچ جان۔ انہوں جی عربی چاہتے نے اسراف علی النفس، انہوں ذہن چ رکھ لیں نوجوان، اسراف علی النفس اپنے نفسوں پر زیادتی کرنا، اپنے نفس سے زیادتی وہ بندہ کرتا ہے جڑا ایسی گل کرتا ہے جڑی اللہ ناپسند ہوئے، مختصر گل۔ یہ مطلب ہے میں آخیا سی ساڈے واسطے آئیے تے جے نال رلنا تے رل جاؤ، تے جے سمجھ دو کہ اسی انج تے نہیں، میں دی پنجابی کر چھڑنا تاکہ شاید کوئی بندہ میرے نال شامل ہو جائے، ورنہ میں تے آئی ہاں، میرا ابا بھی یہ وچ ہے، میری دادا بھی یہ وچ ہے، میرے نانکے دادکے بھی وچ نے، بندے کولوں وعدہ گھاٹا، بندے کولوں وعدہ گھاٹا بس انہوں ہی اسراف علی النفس آندے، جڑا وعدہ گھاٹا نہ کرے انہوں معصوم آندے۔
بہت شکریہ. جہاں نہ ویکھنے چ کمی بیشی کرے, جہاں نہ سوچنے چ کمی بیشی کرے, جہاں ہاتھ کمی بیشی نہ کرے, جہاں پیر کمی بیشی نہ کرے, صحیح ٹھیک ہو, جہاں دل کمی بیشی نہ کرے. جن اسی ہیں بچارے سارے کو وعدہ گھاٹا. تمہیں پتا ہے کہ یہ وعدہ گھاٹا ایک ایسی شے ہے جہے مسلمان روزے دے ٹائم تے کٹھے نہیں نہ ہوئے, وعدے گھاٹے تے سارے کٹھے. یعنی ایک بندہ روزہ پورا 10 منٹ کھولتا ہے, ایک اگے کھولتا ہے, اختلاف تے ہے نا. ایک اتنے ہاتھ بند ہے, ایک اتنے بند ہے, ایک اتنے بند ہے, اختلاف تے ہے نا جی. میرے عزیزو قوالی سنتا ہے, دوسرا بندہ آتا ہے حرام ہے, ماتم کرتا ہے, دوسرا آتا ہے ماتم حرام ہے. کوئی 11ویں دعا ہے, کوئی 10ویں دی دیگ پکا ہے, کوئی 1ویں نہیں پکا, کوئی تعویذ کرا ہے, کوئی آتا ہے سارا ایویں ہے. یعنی ان اختلاف نے مسلمانوں وچ نبی دی ایک بیٹی تے 4 بیٹیاں تے اختلاف ہے, نبی دے نور تے بشر ہون تے اختلاف ہے, نبی دے حاضر ناظر ہون تے اختلاف ہے, نبی قبر سن دے کہ نہیں سن دے یہ تے بھی اختلاف ہے, صحابہ کرام آل وچ شامل نے کہ نہیں یہ بھی اختلاف ہے, نبی دی بیویاں اہل بیت شامل نے کہ نہیں یہ بھی اختلاف ہے. ان اختلافات دے بعد باوجود شیعہ جڑا آندا نا زیارتاں تو واپس, انہوں آکھو پئی ہن تے زیارتاں کر رہے ہیں, ہن تے تو انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہی رہیں گا نا, کیونکہ ہن تے تو ایڈے وڈے گھروں ہو کے آئے ہیں. وہ آندا جی دیکھو جی ہو کے آئے ہیں, مولا قبول کرے. ہن ایویں وعدہ کیوں کریے, بندے کولوں وعدہ گھاٹا تے ہو ہی جاندا. لو جی من گیا, شیعہ بھی من. جیڑا بندہ دیوبندی ہے وہ 40 دن واسطے رائے بننا ٹر جاتا ہے, وہ 40 دن کھانا بھی اپنا کھانا ہے, مسجد بیچارہ سوندا ہے, ایڈی اوکھی زندگی دے 40 دن گزارتا ہے. انہوں واپس آ کے ایک باری قرآن چکا کے پوچھو یا مسیطے کھلار کے, ہن تے تو چیلا کر رہے ہیں 40 دن دا, چنگے کماں دی پریکٹس کر کے آئے ہیں, ہن تے میرا خیال تو اسراف علی نفس نہیں کرنا, اپنی جان تے زیادتی نہیں کرنی. ہن تو بات تے انشاءاللہ تو ٹھیک ٹھاک ہے نا. وہ آندا ویکھو جی دعا ہی ہے, بندہ ہی ہے نا میں بھی, تے بندے کو وعدہ گھاٹا. کیا بات ہے. مدینہ منورہ جا کے واپس آئے, مکہ معظمہ جا کے واپس آئے, روزہ رسول دی زیارت کر کے آئے, بیت اللہ دا طواف کر کے آئے, 90 سال دا حاجی ہوئے, ہاتھوں دے کام دے ہون, نہ کسی بی بی کو پرس کھو کے نہ سکتا ہے, نہ کسی دی کاندھ ٹپ سکتا ہے. انہیں جوگا ہی نہیں تے 90 سال دے راشے والے بابے نو پوچھئے نا, ہن تے گناہ نہیں نہ کرنا. وہ آندا جی وعدہ کیوں کریے, بندے کو وعدہ گھاٹا ہو. واہ مسلمان, جڑے بندے قرآن دی قرات تے کٹھے نہیں ہو سکے, نماز دے طریقے تے کٹھے نہیں ہو سکے, روزے دے ٹائم تے کٹھے نہیں ہو سکے, وہ جے کٹھے ہون دے آئے نے تے وعدے گھاٹے تے سارے کٹھے ہو گئے. لو جی جے بندے وعدے گھاٹے تے کٹھے ہو گئے نا, انہوں اندر اسراف علی النفس. اللہ فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے آجرے وعدے کاٹے کر دینے. یہ دا مطلب ہے جدو اللہ وعدے کاٹے والے کٹھے کیتے نا, سنی بھی آ گئے نے, شیعہ بھی آ گئے نے, اہل حدیث بھی آ گئے نے, دیوبندی بھی آ گئے نے. یہ اسراف علی النفس تے ہر بندے کو ہو ہی جاتا نا. اسراف آندے نے زیادتی نو کتھے علی انفسہم, اے بڑیاں بڑیاں کو ہو جاندہ ہے, پریشان نہیں ہونا. اے بڑیاں بڑیاں کو ایسا ہو جاندہ ہے وعدہ گھاٹا. میرا خیال ہے ہن میں دسن لگا نا کدے کدے کو ہو جاتا ہے, بندے پریر نہ بچے لے جان. تو انہوں پتا بڑیاں بڑیاں بندے کو ایسا ہو گیا ہے جنہ مصطفیٰ کو آ کے معافی منگی ہے کہ اگوں انج نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں اتھے ہی رکھیے تو بہتر ہے. قرآن چوں متعدد بار ذکر میں پڑھ سکنا کہ بڑیاں لوگوں کی گل کر رہے ہیں, اسی تو شاید کوئی, اسی تو جڑے بندے پیچھے نماز پڑھنے ہیں, اسی آنے ہیں کئی بار یہ پیچھے ساڑی ہوندی ہی نہیں. تمہیں پتا ہے نمازی روسو بھی پہندے نے, ایس مسیطوں چھڑ کے تے پرلی مسیطیں جا پڑھ دینے, ہوندی نہیں میرے نہیں دے پیچھے ہوندی, میری نہیں ہے دے پیچھے ہوندی. تمہیں کی دسا, ساڑھے کا ہیڈ ماسٹر سن راجپوت فوت ہو گئے. وہ ایک مولوی صاحب نماز سکول چ پڑھاندے سن, ہیڈ ماسٹر سن. وہ نماز نہیں سن پڑھتے, ہیڈ ماسٹر صاحب وکری پڑھتے ہوں گے کتے یا گھر پڑھتے ہوں گے, سکولے نہیں سن پڑھتے. وہ مولوی صاحب جڑے پڑھاندے سن, انہوں نے آخیا صدیق صاحب تسی میں صاحب لایا کہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ, میرے پیچھے یہ نہیں میں کہہ سکتا تسی بے نماز ہو, لیکن میں ایک صاحب لایا پہ تسی نا میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ.
تو پیچھے آ جا، میں اگوں ٹر جا۔ ہو سکے میں تینوں پیچھے کھلار کے راضی نہیں، میں تیرے اگے کدے کروں، میں تینوں پیچھے کھلار کے راضی۔ یہ مطلب ہے کئی باری بندے ایس امام نہ لڑ کے پرلے مسیح ٹر جاندے ہیں، وہ آندے میری نہیں یہ پیچھے ہوندی۔ آ جڑا بندیاں امام بنایا ہوئے نا وہ پیچھے نہ ہوئے تو پرلی مسیح جا کے بندے پڑھ کے آندے میری اتھے ہو گئی ہے۔ جنوں اللہ امام بنائے جدی وہ پیچھے نہیں ہوندی وہ پھر کوئی نہیں ہوندی۔ مولا تانوں جزا دینا بڑے بڑے لوگوں کو یار جدی نئی نماز ہوندی وہ سمجھتا نا یہ اسرفوا علی انفسہم میں مہینے وعدہ کرتا تے دین دا نہیں۔ جڑا بندہ ایڈا وعدہ خلاف ہوئے یہ پیچھے نماز ہوندی وہ مولوی صاحب جڑے میں تینوں پیسے ادھارے دیتے نے میرے کو وعدہ کاٹا ہو گیا تو ہن روز تیرے کو وعدہ کاٹا ہوندا ہے، وہ بھی وعدہ کاٹا کر گیا تے وہ بھی وعدہ کاٹا کر گیا، انہوں آندے نہیں سارے ایک ہو جائے۔ سارے اٹھاؤ بھائی، میں بڑے 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 لوگ پڑھتے نا پیغمبر دی بارگاہ ایسے ایسے معاملات ہوئے نے انہاں حضور نو آ کے آکھیا یا رسول اللہ معافی دے چھڈنا بندے کو وعدہ کاٹا۔ میرا خیال ہے تانوں آرام نہیں ہونا جب تک میں دو واقعات پڑھے نا، میں صرف دہرا دینا، آیتاں دس دینا، سورت دس دینا، پڑھ آپ لیا جا کے کوئی وقت تھوڑا ہے جڑا میں بیان کرنا چاہنا اتوں تک پہنچ جائے زیادہ وقت نہ ہو جائے۔ یہ پیغمبر نے کچھ بندے کھلارے سن جنگ کے دوران کہ ایتھوں تساں آگے پیچھے نہیں ہونا، ٹھیک ہے میرا خیال ہے۔ دیکھو جی بندے کو وعدہ کاٹا، وہ پھر ایسی گڑبڑ ہو گئی جنگ کے دوران وچ ایسا معاملہ ہی ایسا ہو گیا بھئی او لو جی وہ باندر ٹر گئے۔ وہ اللہ تو زیارت کرائے وہ درے دی، وہ میدان احد وچ اجے بھی وہ درہ موجود ہے، وہ جتھے 50 بندے پیغمبر اعظم نے کھلارے، وہ پھر نہ اتھے کھلو سکے، یعنی مجبوری بن گئی یا کی ہویا، چھڈو اس گل نوں، پھولا پھالی کرن دی لوڑ نہیں۔ وہ جدوں واپس پلٹے نا پیغمبر نے آکھیا تانوں آکھیا جی اتھے ہی رہنا، انہاں آکھیا جی ساڈی گل سن لو۔ ایتھے روڑا پی گیا سی کہ پیغمبر ہی نہیں رہے، قتل ہو گئے۔ اساں سوچیا جدوں پیغمبر ہی نہیں رہے تے کھلون دا کی فائدہ۔ ایک بندے نو نبی نے پوچھا تیرا کی حال ہے تو کیوں نہیں گیا؟ اوسا کیا میں صاحب لے پیغمبر ہی نہیں رہا تے جیون دا کیڑا فائدہ۔ وہ جڑے بندے چلے گئے سن انہوں نے پھر معافی ہو گئی، معافی ہو گئی، مہربانی کے بلا یار انہوں نے معافی ہو گئی سی۔ تمہیں پتہ ہے یہ اج کل جڑی بحث ساری تھی سن بیٹھے ہو، یہ جڑی مولیاں دی بحث ہو رہی سی وہ بھی یہ گل آئی ہے، بڑے بڑے انداز نے بندہ دسیا، وہ پھر انہوں نے معافی ہو گئی سی۔ افا اللہ فرماندہ اللہ نے معاف کر، اللہ نے چلو میرا خیال تمہیں یہ بھی بارش نہیں پی آتی پی اللہ معاف کیوں کر۔ وہ جڑے بندے ٹر گئے سن وہ گڑبڑ کر دیتی شیطان نے، وہ شیطان نے پھسلا دیتا، پیر تلکا دیتا۔ اللہ دے بندے ہو جڑا کیلا سٹدا تے بندہ سر پر نہیں ڈگدا، میرا بندے تے نہ ہسو کیلے والے کچھ آکھو۔ جڑا بندہ کیلا کھا کے سٹ دیندا تے بندہ تلک کے ڈگ پیندا، اودی بھی غلطی ہے کہ اس دھیان نال پیر نہیں رکھیا، لیکن جنے کیلا سٹیا کچھ قصور ہودا بھی تے ہے نا۔ وہ شیطان نے تلکن ہی ایسی کیتی بھی وہ بندے دے پیر پھسل گئے۔ انہاں پھر جڑے گل آ کے پیغمبر نال کیتی ہے اودی پھر پنجابی یہی بندی ہے کہ یا رسول اللہ بندے ہی ہیں نا، کیا بات ہے بھائی، تے بندے کو وعدہ کاٹا ہو جاندہ ہے کیونکہ ساڈے نفساں چ نا الا انفسہم، نفساں چ شیطان نے ایسی گل پا دیتی کہ پھر وعدہ کاٹا ہو جاندہ ہے۔ اللہ فرماتا میرا حبیب انہوں کہہ دے کوئی گل نہیں، اگوں دھیان رکھن اسا معاف کی، اسا معاف کیتا۔ یہ دا مطلب ہے نفس سے حملہ ہو گیا، اسرفوا علی انفسہم، بندے کو وعدہ کاٹا۔ ایک اور یاد کرو، نبی پاک نے آکھیا سی مدینے تو مکے جانا ہے زیارت کعبہ واسطے۔ یہ جڑی میں پہلے گل پڑھی ہے جنگ والی، یہ سورہ آل عمران چ، سورہ آل عمران چ۔ ہن پڑھن لگا سورہ الممتحنہ، آل عمران تیسرے تے چوتھے پارے چ، تے جڑی الممتحنہ ہے یہ 28ویں پارے چ۔ پیغمبر نے آکھیا سی کہ مکے جانا ہے زیارت واسطے تے کسے کافر نو پتہ نہ لگے کہ اسی مکے آ رہے ہاں۔
حضرت حاتب بن برہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک خط لکھیا، ایک بی بی نو دیتا، بی بی اپنے جوڑے چ لکایا، وہ جاندی سی بھی خط لے کے، وہ وچوں وچ دسنا چاہتے سن کہ آ پروگرام ایتھے بن گیا جی، ٹھیک ہے جناب۔ وہ حضرت رسول خدا نے وہ بی بی رستے چ واپس منگوائی، آندھی بھی مولا علی نے واپس، وہ واپس آ گئی۔ پیغمبر نے آخیا پہ میں منع کیتا سی پہ اتھے کوئی خبر نہ دے، تے جے میں بی بی راہ چ منگوا سکنا اللہ دی خبر نال، اللہ دی وحی نال مینوں پتہ لگ جاندا ہے، تے میں بندہ بھی اٹھا سکنا، آپ ہی اٹھ پوے۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت حاتب بن برہا رضی اللہ عنہ انہوں نے آخیا یا رسول اللہ اصل میری گل پوری سن لو۔ آپ نے فرمایا سناؤ، کوئی گل نہیں، آرام نال سناؤ۔ انہوں نے آخیا میرا اتنے اہل و عیال نے، بال بچہ مکے وے، تے میں حساب لایا کہ انہوں نے کچھ آسان کر چھڑنا، کافراں دا ذرا خیال رکھن گے، تھوڑا بہت لحاظ کرن گے، رائج ہوئی ہے تے میں یہ مخبری کر دیا گا نا تے پھر وہ میرے بچے کا کوئی لحاظ کریں گے، تے یا رسول اللہ معافی دے چھڑو، بندے کو وعدہ کٹا تساں بھی پوچھ کے چھڈیا ہے، تساں بھی دو بندے پوچھ کے چھڈے نے، ہوں تسی بھی نہیں صبح بولتے۔ یہ مطلب ہے جڑے سکنا اللہ دی خبر نال، اللہ دی وحی نال مینوں پتہ لگ جاندا ہے، تے میں بندہ بھی اٹھا سکنا، آپ ہی اٹھ پوے۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت حاتب بن برہا رضی اللہ عنہ انہوں نے آخیا یا رسول اللہ اصل میری گل پوری سن لو۔ آپ نے فرمایا سناؤ، کوئی گل نہیں، آرام نال سناؤ۔ انہوں نے آخیا میرا اتنے اہل و عیال نے، بال بچہ مکے وے، تے میں حساب لایا کہ انہوں نے کچھ آسان کر چھڑنا، کافراں دا ذرا خیال رکھن گے، تھوڑا بہت لحاظ کرن گے، رائج ہوئی ہے تے میں یہ مخبری کر دیا گا نا تے پھر وہ میرے بچے کا کوئی لحاظ کریں گے، تے یا رسول اللہ معافی دے چھڑو، بندے کو وعدہ کٹا تساں بھی پوچھ کے چھڈیا ہے، تساں بھی دو بندے پوچھ کے چھڈے نے، ہوں تسی بھی نہیں صبح بولتے۔ یہ مطلب ہے جڑے جنگ چوں چلے گئے انہوں نے آ کے آخیا یا رسول اللہ بندے کو وعدہ کٹا ہو جاتا ہے، تے جنہوں نے خط لکھیا سی انہوں نے معافی ہو گئی، اس واسطے پہ بندے کو وعدہ کٹا ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان حملہ کتنے کرتا ہے جدو بندہ انج دا کم کرتا ہے، نفس تے آوے اسرفو علی انفسہم، جو اپنے نفسوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ معافی ہو گئی۔ ایک تینوں گل دساں، بندے وعدہ کٹا کر کے پیغمبر تو معافی مانگ لیں، پیغمبر معافی خود بھی دے دے، اللہ کو لے کے بھی دے دے، ایک مہربانی کر اے معافی مانگ کے اشرف والا انفسہم والے بندے وعدہ کٹا کر کے جنت جا سکتے ہیں، لیکن وہ دے برابر نہیں آ سکتے جنہوں محمد مبارک کھلا کے آکے انفسنا وانفسنا۔ کمال ہے یار، اپنے نفسوں کو لاؤ، محمد اپنے نفسوں کو لے گیا۔ مہربانی، شکریہ شکریہ کرنا، اللہ جی بہت اچھا ہو گیا۔ یہ تو اسی جلدی نکل گیا، منزل ساڑی اگے۔ اللہ فرماندا اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو، کریمی ویکھو، رحیمی ویکھو، یار حد مک گئی۔ ایتھے منڈے نو بندہ آکھے نا موٹر سائیکل نہ کڈی دوپہر والے، وہ پھر لے کے نکل جائے، ابے نو پتہ لگے نا، سگے ابے نو کہ منڈا لے کے نکل گیا۔ لوگ آندے نے جنوں ڈکدا سا پیا او پیا جاندا ہی، وہ آندا میرا ہے ہی نہیں۔ تسی اندازہ لاؤ، ایڈی وڈی گالی دیندا ہو، حالانکہ انہوں پتہ ہوندا میرا ہی، لیکن تنگ آ گئے تے کئی باری پیو بھی آخر دن میرا ہے ہی نہیں۔ حد مک گئی ہے، کمال ہے، تو ہے ہی کمال ہے، تو ہے ہی اکبر ہے۔ تینوں پتہ بھی ہے اسرف علی انفسہم، یہ جانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ پھر پہندا یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو، اے میرے وہ بندو، زیادتی سڑے پھر پہ آندا میرے بندو۔ کمال ہے بھائی، وعدہ گھاٹا کرنا رہے ہو، زیادتی جانا تے کرنا رہے ہو، میرے بندو۔ میرا خیال ہے اجے پہ آندا میرے بندو، جڑا ساریاں زیادتیاں ویکھ کے بھی آکھے نا میرے بندو، میرا خیال ہے انہوں چپ جانا چاہیے۔
نماز کسے مرضی نال پڑھنی ہے، میری اکھاں چکا پا کے گل سنو، ایسے دے سامنے سر چکا دینا چاہیے جڑا ہزار زیادتی کرن تو بعد بھی پیاندا ہے میرے بندے۔ یہ جڑے ویلے کوئی زیادتی ہو گئی ہوئے بندے کو وعدہ کٹا ہو گیا ہوئے انہوں پیار نال بھی آکھی نہ اُرا تو پرا نہیں جاندا، اُرا نہیں آؤ۔ جنہیں سکول دا کام نہ کیتا ہوئے 3 دن چھوٹی کیتی ہے انہوں ماسٹر آکھے نا آ گئے نا چوری صاحب آ جاؤ، وہ اُرا نہیں آندا، وہ آندا جی میں نے معافی دے اور اُرا تے 2-2:30 بجے رات نو منڈا گھر آوے شام دا گیا، اماں بوا نہ کھولے ابا کھولے تے ابا آکھے نا اوہو میرا مکھن آ گیا، وہ مکھن اُرا نہیں آندا، وہ مکھن نو پتا ہوندا ہے پیچھا جُتی پھڑی ہے، یہ جڑا ایڈے پیار نال پیا کھواندا ہے نا یہ 10 مارے گا تو 1 گنے گا ہے نا۔ ٹیچر بھی مگر سوٹی پھڑی ہوندی ہے جڑا آندا آ گیا نا باؤ علی آ جو، وہ بھی پیچھا ہوندا ہے۔ جدوں اللہ نے ایڈے پیار نال آکھیا نا یا عبادی الذین، اے زیادتی کرنے والے میرے بندو، خدا دی قسم میں تے ڈر آ گیا پہ اے اکبر پہ آندا ہے میرے بندو، تے ساڈے جیسے نو سنے زیادتیاں میرے بندو۔ میں ڈردیاں پوچھے جی، اللہ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جا۔ صدقے جانا آباد رہو کہ بہت میرے ہاتھ ہو گئی ہے، مارن دی بجائے کان پھڑان دی بجائے سزا دین دی بجائے کی پہ اللہ فرماندا ہے اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے گناہ ہو گئے نا تواڈے کول، کوئی گل نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ جمع شدہ گناہوں کو معاف کر دیتا، جمع شدہ ایک نہیں، اور ٹیر لگا ہوئے گناہ مادہ تے اللہ معاف کر دیتا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے انہو هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی۔ میرا خیال ہے تمہید مکمل ہو، یہ دا مطلب ہے یار ساڑھے پر کیا بندے نے اللہ اے نہیں رعایت پہ کرتا، رعایت پہ کرتا۔ یہ دا مطلب ہے انہا 22 منٹاں سے ثابت ہو گیا کہ اللہ گناہگاراں واسطے بھی رحیم و کریم ہے۔ بہت شکریہ، گناہگاراں واسطے بھی رحیم و کریم ہے۔ کنی گنجائش رکھی سو کہ میری رحمت تو مایوس نہ ہونا۔ اے آدم دے دور جڑے لوگ سن وہ بھی اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں سن ہوندے، نوح دے دور دے لوگ بھی اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں سن ہوندے، عیسیٰ تے موسیٰ دے دور دے بندے بھی اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں سن ہوندے۔ آج ساڈے مقدر ویکھو بڑیاں بڑیاں کمال دیاں امتاں گزریاں ہون گیاں، میں اپنے منہ تو میاں مٹھو بندہ بندا چنگا نہیں لگدا، پر اتھے میرا دل پہ کردا ہے کہ میں حشر والے دن پچھلیاں امتاں دے اڑتے کھچ کے آکھاں تسی اللہ دی رحمت لب دے پھر دے سو، ساڈے وچ اللہ نے رحمت ہی بھیج دیتی۔ وما ارسلناک رحمت للعالمین، یہ وہ امت ہے اللہ نے بھیج کے فرمایا آپ بھی فائدہ نہ اٹھاؤ تو تمہارا خدا یاد جڑا ایڈا کریم ہوئے۔ ایک دعا کریے تو مجلس کو شروع کریے، ایک دعا کرو جڑا ایڈا کریم تے رحیم ہوئے، ایک بے لحاظ نہ ہو جائے۔ کی پیانا جڑا بہت شکریہ جڑا ایڈا کریم ہے ایڈا رحیم۔ تو انہوں پتہ ہے میں ایک گل کرنا ہونا تو بندے نا کھورے کی سوچن لگ پیندے نے مجلس سے رہندے ہی نہیں۔ یہ جدوں اساں اندروں کنڈی ماری ہوندی ہے نا وہ ادوں بھی اندر ہی ہوندا جی۔ چلو بندے سمجھتے ہیں جڑیاں میں چوری چوری زیادتیاں کیتیاں نے وہ تو کسے نو پتہ نہیں، کسے نو پتہ نہیں تے انہوں پتہ ہے، او بیان دا میں معاف کر دیتا ہوں۔ جڑا سڑیاں تنہائیاں تو واقف ہے وہ بول رہے ہیں، جڑا سڑیاں محفلیں تو واقف ہے وہ کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ایڈا کریم تے ایڈا رحیم
دعا تسا آمین آکھیے کہ کدھر بے لحاظ نہ ہو جائے. اے میں کتھوں آیت پڑھی؟ یارہ قرآن پاک چو شکریہ. یہ مطلب ہے قرآن چو ثابت ہو گیا نا کہ وہ لحاظ کردا ہے کدا گناہگاراں دا. شکریہ نوجوان گناہگاراں دا. ہن میں اسے اللہ دے متعلق ایک آیت پڑھن لگا تے پھر دھیان نال سننی جی کہ اے جدوں بے لحاظ ہوندا ہے نا یہ مطلب ہے جدوں وعدہ کٹا کرنے والے سارے بندیاں دا اینا لحاظ کرتا ہے. خدا دی قسم کئی ایہو جہ فعل ہوندے نے ایہو جہ کام بندے کر بیندے نے. اللہ نہ کرے ساڈے کول اس قسم دا کام ہوے. اس قسم دے کام کردا ہے جڑا نبیاں دیاں امتاں غفور الرحیم بن کے لحاظ کردا نا بے لحاظ ہون لگا تے نبیاں دے پتراں دا لحاظ نہیں کردا. غور نہیں فرمایا. نبی کی امت اور ہے نبی کی اولاد جڑا نبیاں دیاں امتاں دا انہاں لحاظ کردا ہے. ایک کسی ویلے نبی دے بیٹے دا بھی لحاظ نہیں کردا. یہ مطلب ہے سانو ضرور اتھوں کر کے قرآن پڑھنا چاہیے کہ وہ کیڑا کام ہے جتھوں اللہ ایڈا بے لحاظ ہو جاندہ. کئی باری ابا آندا ہے سائیکل نویں لینی ہے تو لے دینا, موٹر سائیکل آنا تو لے دینا. آنا ہے تو میں تیرے تے کار لوا دینا تینوں وہ چھڈ کے. پر ایک میں تینوں دس جے فیل ہو گیا تو میں لحاظ نہیں ہوگا بھائی. سکول چنگا, ٹیچر چنگا, ٹفن چنگا, سب سہولتاں دیاں گا, پر ایک میں تینوں دس جے فیل ہو گیا ادھر نہیں بڑھنا. یہ مطلب ہے کوئی ایسے کام بھی ہوندے نے جتھے بڑے بے لحاظ ہو جاندے نے. میں اللہ دے متعلق پڑھن لگا کہ ایڈا کریم جڑا آندا جمع شدہ گناہاں نوں معاف کر دیاں گا. او جدوں بے لحاظ ہویا ہے تے پھر نبیاں دیاں بیٹیاں دا بھی لحاظ نہیں کیتا. انہوں پتہ ہے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام نے جدے بیٹے نے اپنے بھرا قتل کیتا سی تے اللہ نے پھر اس قتل تے پردہ نہیں پایا. اللہ نے پھر ایڈا اشتہار کڈیا ہے نہ انہوں نیری دا خطرہ ہے نہ انہوں بارش دا خطرہ ہے. اللہ میں کہ اللہ پہلا انسان ہے جڑا نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, صفی اللہ بھی ہے, خلیفۃ اللہ بھی ہے, علیہ السلام بھی ہے. تے جے وہ دو منڈے لڑ پے نے, نہ کوئی بساں دا اڈا سی, نہ وہ کوئی چاہ والی دکان سی, نہ کوئی برف دا پھٹا سی, نہ کسے لڑدیاں نوں ویکھیا سی, تے تو پردہ ہی پا چھڑ دو. اللہ فرماندا میں گناہاں تے پردہ پانا, ظلماں تے پردہ نہیں. کمال ہے, مولا کا جزا دے رہے. بہت شکریہ. اللہ قبلہ گناہاں تے ایڈا پردہ پاندا ہے. کس قسم کمال کریم تے رحیم ہے. میں کیپسول دی دعائی کیپسول چی رکھ کے پیش کرن لگا تے مہربانی کرا جے کچھ گلاں کھولیاں نہیں جا سکدیاں. یہ ممبر ہے, تیاں پینا مجلس سندیاں نے, جڑی سب تو غلیظ ترین گناہ ہے نا, سب تو غلیظ ترین گناہ او دے تے بھی اللہ نے 4 گواہ اینی رکھے نے تاکہ نہ پورے ہون تے نہ بندہ بدنام. اوہو میں بہت شکریہ, گل پہنچ گئی. جیڑا اس زمانے دا غلیظ ترین گناہ ہے نا او دے تے بھی اللہ نے 4 اینی شاہد رکھے نے, اور انہاں دی تسی تشریح میں اتنی نہیں پڑھ سکتا پہ کیویں تے گواہ ہونے چاہیے نے. اینی اللہ پورے ہی نہیں ہون دیتے پہ بندہ آج
توبہ کرے، کل توبہ کرے، پھر توبہ کرے تو میں دے گناہ بخش دوا، پھر بھی میرا بندہ ہے۔ ایڈے غلط قسم دے، بہت شکریہ، ایڈی غلیظ قسم دی جڑی چیز ہے او دے تے اللہ نے پردہ رکھے ہے، تے جنہیں پرہا مارے نا ظلم کر کے، اللہ فرمایا نا اے دے تے میں پردہ نہیں پاندا۔ جڑی منوں سمجھ آئی ہے نا، اللہ جاندا سی جے ظلمہ تو میں ایک واری بھی پردہ پا گیا نا، انہاں یزید دا ظلم بھی چھپا جا۔ کمال ہے، انہاں آکھنا پردہ پانا اللہ دا حکم ہے۔ اللہ فرماتا میں نبی دے ظالم پتر نو آیا کر کے انہوں جہنم وچ سٹ گئے، اس ظالم نو پوری دنیا تے بدنام کر دیتا ہے کہ مظلوم نو اس بے گناہ قتل اللہ جانتا سی ایسے بندے پیدا ہونے لے جنہ آکھنا یزید جیسا بھی تھا، صحابی کا بیٹا تھا۔ اللہ فرمایا چھے نبیان دے پھسے نے تو صحابی دا بچاتا پھر۔ کچھ گناہ ایسے نے جڑے اللہ معاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، کوئی گناہ ایسے نے جڑے اللہ معاف بڑا لحاظ کرتا ہے پر ایتھے، ہاں شکریہ کہ بڑا لحاظ کرتا ہے پر ایتھے بڑا بے لحاظ۔ شکریہ۔ اے کیوں حابیل تے قابیل دی جنگ سارے جہان پتہ ہے۔ یہ جڑا حابیل ہے وہ مظلوم سی، قابیل نے قتل کیتا آتا جنم میں گیا ہے نا، کدا بیٹا ہے اس قتل کیتا؟ کدا بیٹا؟ آدم دا۔ رکھ قرآن تے ہاتھ، آدم افضل ہے یا خاتم افضل ہے؟ کمالے سار اٹھانا میرے نال، خدا دی قسم علی دیا دعا پتران اٹھا کے تاپ پیغمبر آکھا سی ابنانا و ابناکم، اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ حسین محمد کا بیٹا ہے، حابیل آدم کا بیٹا ہے، اور کیا یزید کی حمایت کرنے والوں، جب اللہ آدم کے بیٹے کو قاتل کو معاف نہیں کرتا، محمد کے بیٹے کے قاتل کو معاف۔ بہت شکریہ مولا تو جزا دے۔ ایک اور آیت مجیدہ پڑھنا، شاید اس آیت نال مجلس مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں تو انہوں صرف یاد کرانا ہے، یاد کرانا ہے۔ میں جڑا چاہو کہ شکر گڑا کی تھا نا من ایک بندہ بولے تو میں پتہ لگا جسر بھائی باس، جسر بھائی باس، جسڑ بائی پاس۔ چلو شکر ہے، شکر، ٹھیک ہو۔ جسڑ بائی پاس ہوں جیڑا بندہ سرگودے ہو آئے، جیڑا بندہ لاڑکانے ہو آئے، جیڑا بندہ حیدرآباد ہو آئے، انہوں تے بندہ سیر کھپائے تو جسڑ جسڑ بائی پاس دی گل پہ کرنا، ایتھوں جائے
گا اگوں انج ویکھیں گا ایک دکان آئے گی ادھر سروس دی دکان آئے گی اگے مال آؤ گے اگے انج ہوئے گا او دے تے سر کھپایا تے جے بندے نو نارووال تے بندے تے سر کھپانا پہ جائے جسڑ بائی پاس پھر تکلیف ہوندی ہے نا وہ یارا نارووال دے بندے نو جسڑ بائی پاس دا نہیں پتا تے کنوں پتا ہے ہن مہربانی کریا جے اے بہتا نہ محنت نہ کرایا جے کچھ گل تسی یاد کرو تے میں لیڑیوں شروع کر لاں ورنہ ساری کرنی پئی نا پتہ تانوں ہے جویں جسڑ بائی پاس دا نارووالن نو پتہ نا جیڑے بندے نے ایک واری کتے تقریر سنی ہے کسی عالم دی یا خود ترجمے نال قرآن پڑھیا انشاءاللہ وہ بولے گا کئیاں بندے نال قرآن دا اتنا ہی تعلق ہے کہ صرف انہاں 2 سال بعد سائیاں دے گھر ساڑ چھڑے نے یہ قرآن دے دشمن نے انہاں نو قرآن دا منکر مارنا سوکھا لگدا تے پڑھنا اوکھا لگدا دشمن قرآن دا لبے تو دے گھر نو آگ لائیے وچوں کھول کے ویکھیا ہی نہیں خدا دی قسم وچوں بندے کھول کے ویکھیا ہوندا نا تے 4 جگہ نے 4 سورہ حج وچ جتھے اللہ فرماندا ہے اللہ دا بہت زیادہ ذکر ہوندا ہے مساجد گرجے کلیسے تے درویشاں دے کٹیے یہ بندے تلاش کر لن مساجد بھی اللہ دا ذکر ہوندا ہے کلیسیاں بھی اللہ دا ذکر ہوندا ہے گرجیاں اللہ دا ذکر ہوندا ہے تے درویشاں دے کٹیاں اللہ دا ذکر ہوندا ہے اے دا مطلب ہے جنہ گرجے ساڑے نے نا اندروں قرآن دا پتہ ہی کوئی نہیں پڑا یقین کرو خدا دی قسم بندیاں قرآن پڑھ کے نہیں لکھیا قرآن دے وچوں ایک واقعہ پڑھن لگا اللہ جیسا رحیم و کریم تے لحاظ چھڈن لگا تے کتھے آگے چھڈیا اگے بھی نبی دا بیٹا پڑھیا دوجا بھی میں نبی دا بیٹا پڑھن لگا ایدی صورت ہو رہی انہیں بندہ کو نہیں ماریا لڑیا بھی کسے نال نہیں صدقے تواڈی کیا بات ہے تے نبی بھی ایسا جنہاں دوواں دا کٹھا ذکر ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کو چن لیا ہم نے نوح کو چن لیا حضرت آدم دا بھی بیٹا اور نوح دا بیٹا شاید اتنے مجلس مکمل ہو جائے حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا تو انہوں پتا ہے کنے مریا سی لے لے ٹکر ماری سی انہوں پانی نہ شکر ہے یہ دا مطلب تو انہوں پتا ہے نا پھر میں جان کے ہو جی گل کرنا بندے آخر نہیں انج تاکہ پتہ لگے پہ بندے نو اگے گل دا پتہ ہے ڈوب کے مریا سی آ جڑے نبی نو چھڑ جاندے نا انہاں نو بندے آندے مار ڈوب کے مر گیا اے محاورہ اتھوں ہی بڑھے ہیں جڑا پیغمبر نو چھڑ جائے ڈوب کے مار انہیں ڈوب کے مار ویسے بندہ انج نہیں مر سکتا لیکن محاورہ ہے یہ پہ ڈوب کے مر جا اس گل نالوں ڈوب کے مر جا تے کئی باری تے بندے پانی بھی نہیں بتاندے کہ بالٹی چ ڈوب کے مر جا یا نہرے ڈوب کے مر جا لو جی وہ بچے نو سمجھ آ گئی جیڑا اندہ چلو بھر پانی لے اور ڈوب کے مر جا یہ دا مطلب ہے کہ بہتا پانی ہی تیرے تے نہ لگے صرف نک تیرا ڈوبے او دے جو 2-3 بلبلے نکلوں گے تو مر جا یعنی پانی نہیں زیادہ سایہ نہ پر ڈوب کے مرد والی گل نکلی اتھوں ہی نکلی اے بچہ ایسا سی اے جڑے اندر نا جی ماما ٹھنڈیاں شاما اے بھی ماں دی ماندا سی پیو دی نہیں سی ماندا میرے عزیز دوستو ماں دا حکم بھی بڑا ضروری ہے لیکن ماں دی بھی ایک حیثیت ہونی چاہیے باپ دی بھی ایک حیثیت ہونی چاہیے اے آپ بھی اسی طرح پتر نو لے کے ڈبی یہ جدو اتھوں تک پانی آیا نا پتر دے نبی تو انہوں پتا ہے آپ آکھیا سی کہ ڈوب کے مار چھڑ انہاں چو ایک بندہ سدھا نہیں ہونا میں بڑی محنت کر لی یہ حضرت نوح نے خود آکھیا سی کہ مار چھڑ پھر نبی پاک دا پھر بیٹا تو بیٹا نا جی اتھوں تک پانی آیا نا حضرت نبی آندہ بھی رہا ہے یہ نہ کر اگو تقرار کی تھی وہ ساری لکھی ہے میں نیڑے ہوں گل تاں شروع کی تھی تاکہ جلدی تواڈے سامنے میں مجلس نو مکمل کرنا کافی ٹائم ہو گیا یہ پیغمبر نے فرمایا
وناد پہلا تو پتر نو بلایا وہ آیا ہی نہیں. اے قرآن ہے یا بنی ارکب معانا ولا تکن مع الکافرین. او پترا میرے اللہ کافراں نال نہ مل. پتر نہیں منی. پھر پیو پیو ہوندا. بچے ہو جڑے نوجوان بیٹھے ہو پیو پیو ہوندا. میں قرآن پڑھ کے تہاڈے نال گل کر لگا. زندگی چ پیو دیاں اکھاں چ اکھاں پا کے لال اکھ کر کے گل نہیں کرنا. جدوں پتر پیو دی نہیں نہ مندا ادوں اللہ دے ترلے کرنے شروع کر. اوے جیڑا دوپہر نو موٹر سائیکل لے کے نس جاندا پہ میں نہرے نہانا ہے وہ پیو دی تے نہیں ماندا. وہ ٹر جاندا تے پھر پیو اندر وڑ کے آندا اللہ پاک مہربانی کریں کتے ڈونگے پانی چ نہ ٹر جائے. پیو تے پھر پیو ہوندا نا. خیر ہوے تہاڈی مولا تانوں جزا دے. باپ دی فطرت ہے. باپ دی فطرت ہے. پیو ولوں تے کدی بھی اکھ میری نہ کرنا دل بھی میرا نہ کرنا. دل میرا نہ کرنا. تانوں پتہ ہے ایک نبی دا ایک اور نبی یاد آ کی دساں میں. نبی دے 12 پتر سن تے قرآن میرے سر تے ایکو جا نہیں سن. کمال ہے. وہ جدو نبی دے بیٹے ایکو جا نہیں ہوندے نبی دے یار ایکو جا کیسے ہو جائے. صدقے جانا انہاں 10 نے صلاح کیتی سی یوسف نو قتل کر دی. کیتی نے بھائی پہلے چپیڑا ماریاں. جی بسم اللہ مولا تم جزا دے. شمسی کی زندگی کر رہے ہیں اور جو جی رہے ہیں بغیر علی اس سے بہتر ہے خودکشی کر. سبحان. انہاں 10 بھراواں نے صلاح کیتی سی کہ یوسف نو قتل کر دی. نقتلوہ لفظ قرآن چ موجود ہے. بھرا دے قتل دا ارادہ کیتا بھراواں نے. ایک شعر میں یاد آ گیا چاہ اندنے خون اندن چاہ. وہ شعر لکھا ہے اس نے کہا چاہے یوسف سے آ رہی ہے صدا. چاہے یوسف سے آ رہی ہے صدا. بھائیاں بہت ہیں دوست کم. ہائے ہائے انہیں آکھا بھرا سارے سن یار ہی وچ کوئی نہیں سی. اللہ کرے وہ دوست بھی ہوندے. انہیں آکھا انہوں قتل کر دینا. تے تکلیف جڑی قرآن چ لکھی ہے وہ سی کہ بنیامین تے یوسف نال انہاں دوواں نال محبت بڑی کردا. ساڈے نال نہیں کردا تے انہاں نال بہت ہی محبت کردا. ساڈے نال نہیں کردا تے انہاں نال بہت ہی محبت کردا ہے. اج انہاں دے 2-3 بھرا نا. میرا تے دوجا بھرا کوئی نہیں میں کلا ہی ہاں. اج 2 بھرا ہو 3 بھرا ہو 4 بھرا ہو کدی باپ تے شک نہ کرنا کہ او دے نال بہت ہی محبت کردا ہے تے میرے نال تھوڑی کردا. پیو دی محبت تے شک نہ کرنا. اپنا کوئی عیب تلاش کرنا. بھائی کیا بات ہے. باپ تے میری تائید کرو جڑے باپ بیٹھے. ہن تسی دسو پئی پین مل جائے کسے باپ نو پین مل جائے کوئی تحفتاً پین دے چھڑے لو جی آپ پین جے یہ اتنے جڑی لگتی ہے نال ٹیک ہوندی جہدے نال لال جیب لائی ہے تو وہ سونے دی ہوئے وہ نب سونے دی ہوئے تو مل جائے کتوں. ایک دا منڈا BA چ پڑھتا ہے دوجا کبوتر اڑا ہے. پین کنوں دے گا BA والے نو تے BA والا آندا پھرے یہی تینوں پیارا ہے یہی تینوں پیارا ہے. اپنی کمی تلاش کر. وہ جڑی شاید جدی ہوئے انہوں ہی دینی ہے نا. میرے عزیزو یہ 2 سن بنیامین تے یوسف دی ماں ایک سی تے باقی 10 دیاں ماواں الگ الگ سن. انہاں 10 صلاح کیتی تے انہاں نال بہت ہی محبت کردا ہے. میں نتیجہ دین لگا انشاءاللہ اندر ٹھنڈ پہ جائے گی. ماحول بڑا اچھا ہے. ویسے ہی گرمی رات ہے گرمی کٹ ہے. میرے عزیزو جنی باہر ٹھنڈ پکھیاں بنائیے وہ دی بہت ہی اندر پہ جائے گی. یہ سڑ گئے 10 کہ نبی انہاں دوواں نال بہت ہی محبت کردا ہے. نبی انہاں دوواں نال بہت ہی محبت کردا ہے. یہ جنہ دوں نال یعقوب جیسا نبی محبت کرے او دے تو پرا سڑ جاندے نے تے جنہ 2 پتراں نو ایتھے بھا کے محمد سارے مدینے دے چکر پتہ نہیں کنے بندے سڑدے ہون گے. سبحان اللہ. پیغمبر جدوں محبت کردا ہے اللہ دی رضا نال کردا. جڑے بڑے یوسف علیہ السلام جیل چوں نکل کے
عزیز مصر دی جگہ تے بیٹھ گئے، بادشاہ ہو گئے، اللہ نے سارے جان چ قید پا دیتا، وہ سارے دانے حضرت یوسف کو ہی سن، تمہیں پتا وہ بھرا بھی دانے لینا آئے سن، حضرت یوسف دے منہ تے نقاب سی، سامنے آ کے کھلوتے تے حضرت یوسف فرماتے نے کنے بھائی تسی؟ انہوں نے آخیا جی اسی 11 بھرا ہاں، اس نے کل 11 ہی ہو کہ گھٹ ود سو پہلا؟ انہوں نے آخیا دو ہو کے آؤ، دو ہو کے آؤ، ایک دروازے کا 2 آؤ بس، وہ 2 ہو کے جان لگے تے بنیامین کلا رہ جانا سی، وہ کہنے لگے جی یہ ساڈا بھرا ہے، اساں اینوں کلیا نہیں چھڈنا۔ حضرت یوسف فرماندے نے تساں تے کدی بھرا کلا چھڈیا ہی نہیں نا۔ انہوں نے شک پہن لگ پیا پھر کتے پتہ ہی نہ ہو۔ حضرت یوسف فرمانے کہ کدھر ہے؟ انہوں نے آخر جی دانے لینا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا ٹھیک انج کم کرو، اب مل کے دیو بھائی انہوں دانے، وہ دانے دین لگے، وہ جتنا منتے سنا دڑو پہ نا، اللہ نے ترکیب دسی، اللہ نے فرمایا کہ جی بنیامین نوں رکھنا ہی نہ تے دڑوپا وہ چھاٹے چ رکھ چ وہ بوری چ دڑوپا رکھ دیتا، اتوں کیا بندے رولا پاتا، انہوں نے آخیا بھی ساڈا دڑوپا گواچ گیا ہے تلاشی دیو، انہوں نے کہا لو جی لو لو جی لو۔ حضرت بنیامین جو وہ نکل پیا جڑا پیمانہ سی جتنا ناپتے سن جتنا منتے سن، حضرت یوسف نے کہا پھڑ لو بھائی پھڑ لو۔ انہوں نے آخیا ساری گل سن لو، اگے بھی ایک ساڈا بھرا کے پیچھے ہو گیا ساڈے کولوں، سبحان اللہ، یہ بھی ہو گیا ساڈے پیو سانو نہیں چھڑنا تے مہربانی کرنی ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا یہ تو نہیں جانا اتوں، جانا اتوں تساں ہی تہاڈے جو بھی ہوے، واپس آؤ تے باپ نال گل کرو جا کے بھی اس طرح واقعہ ہوا تو میں انہیں بادشاہ نو رکھ لیا۔ ادوں جی واپس آئے حضرت بنیامین نو حضرت یوسف نے رکھ لیا تے نقاب اٹھا کے کہنے لگے گلے تے میڑے نہیں دیر ہو گئی، میری ماں دیا پترا آباد رہو جنا۔ وہ دوویں برا تے خوش، یہ 10 دے 10 واپس آئے، جدوں دوبارہ گئے نے نا حضرت یعقوب نے فرمایا تہاڈا یہی کام ہے، اگے ایک چھڈ آئے سو ہن دوجا بھی چھڈ آئے ہو، چنگے بھائی تسی بھراؤ۔ جدوں فرمایا یہ گل دسو بھی تسی کل کنے بھراؤ؟ انہوں نے کہا جی 1200، ایک پہلا کدھر ٹر گیا؟ حضرت نے فرمایا ٹر گیا کہ چھڈ کے آئے سو کدھر؟ وہ حیران ہو کے کہنے لگے آنتا یوسف ہو، تو کدھر ہے؟ یوسف تے نہیں، کہنے لگے آنا یوسف، میں ہی یوسف ہوں۔ قدمہ چ ڈگ کے کہنے لگے اے معاف کر نہیں بندے کو وعدہ گھاٹا ہوئی۔ سبحان اللہ، میرا خیال ہے نیڑے پڑ گئی گا، یہ مطلب بڑے بڑے وعدے گھاٹے بھی اللہ معاف۔ حضرت یوسف کہنے لگے میں بھی معاف کرنا تے اللہ کو معافی لے کے بھی دینا، انہیں کی کیتا ہے؟ ہن اللہ بے لحاظ ہونے لگا، یار وہ آیت سنو تو میں نے اجازت دے دیو، لیاؤ کوئی بندہ ہے جے تے پڑھنے والا، تسی فکر نہ کرو کہ بندہ ہی لین گیا نے سارے پوچھنے نوں اسی گل کر لی، فکر نہ کرو۔ اے قرآن جدو پتر آکھا نہیں نہ لگا، اے دعا میں کرائی سی کہ بڑے بڑے وعدے کاٹے ہوندے نے، آ وعدہ کاٹا نہ کر، کیڑا جتھے اللہ ہی بے لحاظ ہو جائے، کیڑا پڑھ دینا۔ یہ آئی دی مجلس بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَادَ نُوحٌ، تو پھر نوح نے آواز دی، بیٹے کو نہیں، ایتھوں تک پانی لگا ڈبن، ایتھے تک پانی آ گیا، ربہو اپنے رب سے پکارے، فقال ربی ان ابنی من اہلی، میرے اللہ اے میرے رب یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل میں سے ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ پاک دی آواز آئی پھر فرماتے ہیں وَإِنَّا وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تیرا وعدہ حق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو حاکم نہیں، احکم الحاکمین ہے، تو حاکموں کا حاکم ہے، حکم تیرا ہی چلے گا۔ لیکن پھر بھی میرا بیٹا ہے اور میری اہل نہیں آیا، چل آ جاند وہ گل پھر پرتا کے اتنے کھڑنی پینی، بڑا زور پہ لینا سن۔ جتھے میں کھڑی سی نا اتنے پھر کھڑنی پینی ہے زور لا کے۔ فرماتے نے تیرا وعدہ سچا ہے، کرنی تو اپنی مرضی ہے،
چونکہ تو حاکمہ دے اتے بھی حاکم ہے، حکم تیرا ہی چلنا ہے، پر میرا بیٹا تے میری اہل ہے۔ اے قرآنی اللہ فرماتا کالا یا نوح، اے نوح جی، فرمایا انہو لیسا من اہلکا، یہ تیرا بیٹا ہے، اہل نہیں ہے۔ صدقے جاؤ، یہ بیٹا ہے، اہل نہیں ہے۔ اللہ اللہ تے اکبر ہے۔ وہ گل کر لگا نوح علیہ السلام نے، حضرت نوح صاحب شریعت نبی نے، حضرت نوح رسول بھی نے، نبی نبی علیہ السلام بھی نے، نجی اللہ بھی نے۔ حضرت نوح کمال دے انسان، اللہ دے خاص بندیاں چو خاص بندے سن، لیکن پھر اللہ تے اللہ ہے۔ وہ گل کر لگا، بسم اللہ جناب ملک صاحب تشریف فرما ہو گئے۔ ویسے تساں نے کوفت کیتی ہے، ملکاں واسطے دروازیاں دی لوڑ نہیں، ملک تے سدھے بھی آ سکتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھو سارے حضرات، ٹھیک ہے لو جناب ملک شفقت صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہو گئے۔ تے میں ہوں اپنی گل مکمل کر رہا ہوں۔ جڑا قصیدہ شروع کیتا ہے وہ آخری تے پھر شعر پڑھ، وہ آخری شعر پڑھ۔ فرماتے نے مرضی تو اپنی کرنی ہے میری اہل، فرمایا تیری اہل نہیں، کیوں؟ او اللہ جڑا اندہ اسراف علی نفس کرنے والوں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور نبی دے بیٹے دے متعلق ایڈا بے لحاظ ہوا ہے۔ اللہ فرماندہ انہو عمل غیر صالح، میرے نوح ایدی سفارش نہ کریں، ایدہ عمل ٹھیک، ایدہ عمل ٹھیک نہیں۔ اگلی گل اللہ ہی کر سکتا ہے، میں تے مجبور ہاں کہ قرآن پاک جنج لکھیا ورنہ جرت نہیں پہ پیندی، خدا دی قسم ترجمے دی جرت نہیں پہ پیندی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، نوح وہ سوال نہ کیا کر جس کا تجھے علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ سوال مت کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوتا۔ اللہ ایڈا عالم ہے کہ نبی نو ہی انجاخ دینا، اللہ ایڈا عالم ہے کیونکہ نبیاں کو جنہ علم ہے اللہ دا دتا علم ہے۔ حضرات جننے نبی علم غیب تو واقف نے اللہ کے عطا کرنے کی وجہ سے واقف ہے۔ اگلی گل اور بھی سکتے فرماتے ہیں انی آئیزکا، اے نوح جڑا اللہ بیاندہ سی لا تکنا تو من رحمت اللہ، وہ بیاندہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کیا ان تکون من الجاہلین، جو ایسے بندوں کی سفارش کرتے ہیں جاہلوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ یقین کرو سفارش کرن تو بعد نبی ترلا نہ کیتا ہوئے تو میں مجرمہ۔ فرماندے نے حضرت نوح نے کہا قال ربی انی اعوذ بکا ان اسالک ما لیس لی بہ علم، میں وہ سوال ہی کیوں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں۔ اب اللہ جی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو معاف نہ کرے گا، اگر تو رحم نہ کرے گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ مہربانی کر اینو ڈوب تو میرا نقصان نہ کرے، اینو مارنا ہی تے مار دے۔ یہ دا مطلب ہے جڑا اینا بندے نو پیان ہے کہ میں گناہ بخش لواں گا، صدقے جڑا ساڈے ورگے نو پیاندا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہونا، اور نبی دے بیٹے نو پیاندا ہے اے دی نہ کریں، اے نہیں میں چھڑنا۔ کیوں؟ اے دا عمل غیر صالح۔ آج جنہیں بیٹھے ہیں ساڈے عمل تو چنگے نے، کیا بات ہے؟ وہ میں پیانا سانو پیاندا میں بخش لواں گا، جمع ہوئے گناہ بھی بخش لواں گا۔ او دے کولوں کیڑا عمل ہو گیا سی ایسا جڑا غیر صالح سی؟ بس ایک تانوں دساں، لو پھر مبارک جے سلام جے پھر اس کرنا، وہ جڑا او دے کولوں پیڑا عمل ہویا سی نا، اسی پاویں کڈے بد عمل نا ساڈے چ او نہیں۔ واہ بھائی واہ، میں پھر کہنا ساڈے وچ او پیڑا عمل جڑا ایتھے پیڑا عمل ہے، وہ کی شراب پینا پیڑا عمل ہے، ڈکیتی کرنا پیڑا عمل ہے، کنن ٹپنا کسی دی چوری واسطے پیڑا عمل ہے، کسی نو قتل کرنا پیڑا عمل ہے، کسی دی دھی بہن نو غلط ویکھنا پیڑا عمل ہے۔ انہاں چ کوئی پیڑا اس عمل کیتا ہوئے مینوں مولوی تو فون کرنا ہے، اے بچہ زانی ہوئے تو فون کرنا ہے، شرابی ہوئے تو مینوں فون کرنا ہے، چور ہوئے، ڈکیت ہوئے، قتل کیتا ہوئے، کسی دے گھر نو اگ لائی ہوئے۔ حضرات جہاں اللہ بے لحاظ ہو گیا نبی کے بیٹے کا، اس کا ایک ہی جرم تھا کہ اس کشتی کو چھوڑ گیا تھا جو نجات دیتی تھی۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں۔
وہ کشتی چھٹ گیا جڑی نجات دیندی سی جدوں میرے نبی نے صحابہ کرام دے وچ کھلو کے حضرت نوح دا سارا واقعہ پڑھیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جو کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا وہ ایسا بھی ہو جاتا ہے؟ فرمایا جب ایسے ہوتے ہیں نا، جب کوئی ایسے ہوتے ہیں نا وہ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نبی کی اولاد کو بھی معاف نہیں کرتا۔ وہ کیا؟ فرمایا کشتی نجات پہ نہیں بیٹھا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کشتی اتنی اہم تھی، وہ کشتی اتنی اہم تھی کہ اس میں نہ بیٹھنے پر اللہ نبی کی سفارش بھی قبول نہیں کرتا۔ جدوں کشتی کی اہمیت صحابہ کے ذہن چاہ گئی ادو پیغمبر نے فرمایا لوگوں میری اہل بیت گئی تھی یہ لوگ مثال کمال ہے، جو بیٹھ گیا وہ نجات پا جائے گا، جو اس سے اختلاف کر گیا وہ غرق ہو جائے گا۔ اور جدو کشتی نجات نہ اختلاف کر لگیا نبی دی نسل نہیں بچتی، ملے دارا دا کہڑا ٹھکانا؟ لفظ اختلاف ہے، لفظ اختلاف ہے کہ اختلاف نہ کرنا، کشتی نجات نہ اختلاف نہ کرنا۔ اللہ تے اختلاف کرنے والے نو نہیں چھڑ دا کہ جڑا کشتی نو وٹے مارے وہ کیڑی جنت جائے گا۔ رب محمد دی قسم حضرت نوح دی کشتی تے کوئی بیٹھا ہے تے پاویں نہیں بیٹھا، پر کشتی نال انج نہیں ہوئی جویں اہل بیت دی کشتی نال۔ میرے کو اپنے وقت 8 منٹ باقی نے میرے عزیزوں، ایک کشتی نجات ایسی کشتی ہے، حضرت نوح دی کشتی تے نہیں بیٹھا بیٹا تے وہ بھی غرق ہو گیا۔ اہل بیت دی کشتی ایسی ہے 10 محرم دی سویرے سویرے ایک بندے نے صرف کشتی والا ہاتھ کیتا ہے، حسین نے چک کے بچ بار ایڈے قریب نے جیڑا کل تک گستاخ سی انہوں علیہ السلام بنا دیتا۔ یہ مطلب ہے آج دی مجلس نہیں ہے میری کہ لوگوں زندگی چ کوئی گناہ ہو جاندے نے تے اللہ معاف بھی کر دیندا ہے، اہل بیت دی مخالفت نہ کرنا یہ وہ گناہ ہے جڑا اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تے اختلاف نہیں کرن دیندا، لوکاں نے شہر شہر چ کشتی نو روڑے۔ جڑا میرے ذمہ ڈیوٹی لائی نے انہاں 7 منٹاں چ 6 منٹاں چ باقی 7 منٹ باقی نے وہ میں کوشش کرنا شاید میرا آنسو آ جائے تہاڈا آنسو آ جائے۔ میرے ذمہ ایک شہادت لائی نے، شہادت پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام انہوں دے متعلق فرما دے انہوں دے مصائب دی گل کوئی کر۔ میرے عزیزوں 3 ضربہ میرے ذہن چاہ رہی ہیں انہاں منٹاں چ میں انہاں دی تہاڈی توجہ کرا دوں۔ 3 ضربہ نے تے 3 سر چ لگی۔ ایک باپ ہے، ایک اس باپ دا بیٹا ہے، ایک اس باپ دی بیٹی۔ یہ 3 ضربہ لان والا کلا بندہ سی، وہ دا ہاتھ پھڑن والا کوئی نہیں سی۔ ایک ضرب 19 رمضان امیر المومنین دا سر چ لگی ہے۔ ایک ضرب جڑی میرے تو پہلے پڑھ رہے سن ذاکر اولاد سید پڑھ رہے سن، حضرت ثانیہ زہرا دے سر مبارک چ آباد لگی ہے۔ ایک ضرب حضرت عباس دے سر چ گرز دی ضرب لگی۔ اس ضرب تے میں تواڈے کولوں اجازت لینا۔ کربلا مصائب دا او سمندر ہے جدے چ بڑے بڑے مصیبت دے دریا آ کے غرق ہو جائے۔ میں کئی باری تانوں مجلس گل سنائی ہے، کوثر نیازی دا بیٹا نوجوان فوت ہو گیا، مذہبی امور دے وزیر سن پیپلز پارٹی تھے، وہ پھر چپ نہیں سن کردے، کام نہیں سن کردے۔ پٹو صاحب آکھیا انہوں کوئی ایسا بندہ لبے جہاں انہوں کام شام تے لائے، بڑا کام دا بندہ ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے مجلس چ لے گیا، مجلس چ اٹھے تے کہنے لگے ہن مجلس ہور کتھے وے؟ وہ بندے کسے ویکھیا، وہ کہنے لگا جی اگوں ہوئی تے دساں گا۔ اگوں کسے مجلس سانوں پتا سی، وہ پھر لے گیا۔ دوجی مجلس ایک بندہ ویکھیا تے کہنے لگا نیازی صاحب شیعہ ہو گیا؟ انہاں کہا نہیں۔ انہاں کہا مجلساں چ کیوں جاندے ہو؟ کہنے لگا پتر جوان سی
تے بھولدا نہیں سی پھر ہو سکیا کوئی بچے والا کمر کرم والا بندہ ہے یہ مینو مجلس چ لے کے آ گیا بھول تے مینو پہلی مجلس ہی گیا سی ہوں تے دوجی مجلس تے تاں آیا کہ پھر یاد نہ آئے انہیں آخیا بھولیا کیویں ہو سکیا بھولیا اس طرح نوجوان میرا پتر سی وہی میرا سیاسی وارث سی پڑھیا لکھیا نوجوان سی خوبصورت ایکسیڈنٹ دنیا تو ٹر گیا ہو سکیا جدن دا جنازہ نکلیا میں پاویں اوکھا سوکھا سا میں دے تھلے منڈا دین دی کوشش ہی کرتا رہا کہ میں اپنے پتر دے جنازے تھلے منڈا رکھا انہوں آخری الوداع کرا مینوں کسے منڈا نہیں دین دیتا ہر بندہ مینوں آندا سی نیازی صاحب کی کر دیو پتر بھی تہاڈا مرے تے چک کے بھی تساں کھڑنا چک کے سارا محلہ مر گیا آسا چک کے کھڑنا ہو سکیا مینوں کسے جنازے تھلے مونڈا بھی نہیں سی دین دیتا آندے نے میں پہلی مجلس چ گیا پہلا ذاکر کھلوتا ہے تو اس آکھیا جوان بیٹا سی ضعیف باپ سی ایک ہاتھ کمر تھلے سی دوجا ہاتھ گردن چ رکھ کے پہن نو اشارہ کر کے آندا سی چھوٹے چھوٹے بچے باہر بھیج کربلا وہ سمندر ہے جہد غم دے دریا غرق ہو جائے ایک باری آیا گئی ہے دوجی باری میں تھوڑے کو اجازت رہنے لگا ایک کربلا کڈا بڑا سمندر ہے ہن تساں میرے نال رل کے نا تے تھوڑا جہا مصائب دہرانا ہے حضرت علی نو کنیاں ضرباں لگیاں جلدی بولنا سی ایک بندے مارن والے کنے سن ایک مضروب بھی ایک تے ضرب مارن والا بھی ایک بجھی تلوار سی زہر چ دونوں ہاتھاں نال سماری ہے اس ملاؤ نو روکن والا کوئی نہیں سی تلوار بھی بزنی سی انج لکھیا جے علماء نے پتہ نہیں یہ سخت مصائب ہے کہ نرم مصائب تو مینوں لبے ہی نہیں انج علی علیہ السلام دا سر کتاب لکھیا ہے علماء نے لکھیا جی میں کتاب کھل دی انج حضرت علی دا سر کھلیا ہے پتر دوڑے نے نا پتراں دے آوندیاں نو دونوں ہاتھاں نال حضرت علی نے سر مبارک پھڑ لیا سی یعنی کھلیا سر دونوں ہاتھاں نال جوڑ لیا سی صدقے جاواں تواڈے سمجھن تو تے پتراں اُتے آ کے پگ بدھی تے پھر سر انج جڑیا ایک جدوں بی بی پاک نو ضرب لگی ہے نا بیلچے دی حضرت سجاد دے آوندیاں نو زہرا دی دھی نے دونوں ہاتھاں نال اپنا سر پھڑ لیا کھلا بی بی دا بھی انج جویں کتاب کھلدی ہے تساں پیو دھی دا سر انج کر کے ضرب سن لئی ہے حضرت علی پتراں دے آوندیاں نو سر دونوں ہاتھاں نال پھڑ لیا سی بی بی پاک نے مولا سجاد دے آوندیاں نو دونوں ہاتھاں نال سر پھڑ لیا سی جدوں حضرت عباس نو ضرب لگی ہے نا شبیر دے پہنچ دیا تک ساروں انج ہی کھلا سی میرا خیال ہے صدقہ جاواں بھائی میرا خیال تو انہوں سمجھ آ گئی ہے کیوں اس طرح سی میرا خیال سمجھ گیا کیوں اس طرح سی اور یار حضرت شبیر جدو پہنچے نے ادو آ کے دو ہاتھاں نال سر پھڑ کے نا تے نجف المو کر کے فرماندے نے بابا سر تیرا بھی کتاب اگو کھلا سی پر تو دو ہاتھاں نال پھڑ لیا سی تے اسی آیا آگے ریکھ میرے ویر دے بازو پہنے گئے حضرت امام حسین آباد رہو دو جملے شبیر دے دیکھو نا میں کتوں شروع کر گئی جلدی مقادر لگا میرے کو 1-2 منٹ صرف باقی نے حضرت امام حسین 3 قسم دے لوگاں نو پار کیتا ہے تے حضرت عباس کو آئے ایک وڈا دائرہ سی ایک درمیان چھوٹا دائرہ سی بندیاں دا آخر تے بہت چھوٹا سی لاش دے دوڑے جڑے بہت دور لوگ سن شبیر انہاں کو دی راہ لے کے گئے نے او نیزے لڑخاک اڑاندے سن تے نعرے ماردے سن فتح دے انہاں چو گزر کے امام اگے گئے نے اگلے بندے مینوں معاف کرنا گول دائرے وچ چکر نال او ڈانس کردے سن ڈانس تلواراں تے تلواراں ماردے سن تے نال دوواں ہتھاں نال تالیاں کچھ لوگ ماردے سن تے مذاق پہ اڑاندے سن انہاں وچوں گزر کے شبیر اگے گئے نے آخری جملہ ہے او جڑے اے میز ہے نا قبلہ تے اے قریب قریب بندے کھلو جان تے بالکل قریب نے ایک بہت کلوز دائرہ حضرت عباس علیہ السلام دے گرد سی او پھر تساں بڑا حوصلے والا بندہ جڑا اینو برداشت کرے او باہر والے خاک اڑاندے سن اندر والے تاڑیاں مارتے تے ڈانس کرتے سن او جڑے نیڑے بندے سن نا حضرت عباس دے میں پڑھیا جدو شبیر پہنچے نا او اجے مار رہے سن
حضرت عباس نو بندے کے مار رہے سن، تلوار والا تلوار نال، لاٹھی والا لاٹھی نال، تیر والا تیر نال، خنجر والا خنجر نال، انج حضرت عباس نو ضربہ پہ مارتے سن۔ تے حضرت امام حسین جدوں پہنچے نے حالت کی سی، دوویں بازو میرے مولا نے ایتھے پھڑے۔ تواڈے ذہن چ گل آ گئی میں کی پڑھا؟ دوویں حضرت عباس دے بازو میرے مولا نے سینے نال لائے نے، انہاں چوں خون دیاں تاراں پئیاں وگدیاں نے۔ حضرت عباس دے کول دوویں بازو رکھ کے نا لیٹے عباس دے سینے تے امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ رکھے، امامت دا لمس محسوس کر کے عباس فرماندن مولا آ گئے نے۔ جدوں مولا آکھیا نے نا ادوں شبیر فرماندے نے اج مینوں ویر آکھو میرے پیو دیا پترا، ایک باری ویر آکھو میرے پیو دیا پترا، میں سہک گیا۔ آواز ہوندی ہے مولا نے فرمایا عباس میں آ گیا، ایک باری میرے نو ویکھ میں کیویں دا ہو گیا۔ میں دو لفظ اور رکھنے نے میں کیا بیان کر سکتا، ایک باری میرے نو صرف ویکھ میں کیویں دا ہو گیا۔ حضرت عباس دے لب ہلے نے کیویں تے فرماندے نے کہ میرا اپنا دل کردہ میں ویکھاں جنہ دا کوئی نہ روے، انہاں مظلوماں دیا تصویراں کیویں دیاں ہو جاندیاں۔ تسی صرف نہ یا میری اکھ چو تیر کٹو یا میری اکھ دا خون صاف کرو، کیونکہ ایک اکھ چ سر دا خون آ کے جم گیا، وہ بھی میں نہیں پہنچ سکتا، دوجی اکھ چ تیر لگ گیا، وہ بھی میں نہیں کٹ سکتا، تے ایک بار ایک کام کرو، پاویں تیر کٹو تے پاویں خون صاف کرو۔ حضرت امام حسین فرماندے نے عباس تیر جدھر جاندا ہے ادھر سوکھا جاندا ہے، جتوں واپس آਉਂਦਾ ہے ادھر ہر شے نال لے کے آਉਂਦਾ ہے۔ میں پہلے تیری اکھ صاف کرنا، پھر بعد وچ تیر کڈن والی گل بھی ویکھاں گا۔ جدوں صاف کرن لگیا آ کپڑا ایتھے رکھیا نا آبا دا دامن، حضرت عباس بولے نے تے فرماندے نے معافی دے دینا، کدی نہ رویں کسی گام میں۔ جدوں حضرت عباس نے آکھیا نا مینوں معافی دے دینا، منہ چوم کے حضرت امام حسین فرماندے تو باب الحوائج تو تے دروازہ حاجات دا دروازہ ہے، جدوں تیرے کولوں غلطی ممکن نہیں تو مینوں معافی والی گل کیوں کیتی ہے؟ تے رو کے فرماندے نے میں تانوں زندگی چ کوئی کام کدی آکھیا سی؟ فرمایا کدی بھی نہیں آکھیا، فرمایا میں نوکری چ زندگی گزاری ہے تے آج میں تانوں بیانا یا خون صاف کرو یا تیر کڈو، تیری ماں دی عزت دی قسم اے دوویں کام میں آپ کرتا جے میرے ہاتھ نال ہوندے۔ حضرت امام حسین نے پردیس وچ بیٹھ کے اکھ صاف کیتی، اکھ صاف کیتی تے اکھ کھلی تے میرے مولا دے چہرے تے نظر پئی۔ میں ایک نوحے دا جملہ پڑھن لگا، اے بند بھی پڑھتے ہیں، نوحہ کمال دا پڑھتے ہیں، مرثیہ کمال دا پڑھتے ہیں۔ اللہ نے زبان تاثیر دے وے، لکھن والے بھی ساڈے کمال نے، پڑھن والے بھی ساڈے کمال نے۔ آج تساں ایک مرثیہ دا جملہ سننا ہے، وہ امام حسین نے آپ پڑھے۔ عباس تے مرثیہ خانی کرنا شبیر دی سنت، اے تسی سن لو کہ مرثیہ جڑا مولا نے پڑھے، حیران ہو۔ علماء نے لکھے، محققین نے لکھے، جدو حضرت عباس دی اکھ کھلی ہے تو میرے مولا دے چہرے تے نظر پئی ہے، ہوں تک ایڈا زخمی ہو کہ حضرت عباس دی ہائے نہیں نکلی۔ جڑے ویلے امام دا چہرہ ویکھیا تے ہائے کہہ کے روئے نے نا، مولا نال لا کے آندے نے عباس سر دی تکلیف زیادہ ہی کہ بازوؤں دی تکلیف زیادہ ہی کہ پیروں تے نیزے دی تکلیف زیادہ ہی؟ مینوں دس کنوں دسیں گا تکلیف زیادہ کیڑی آ؟ فرماندے نے انج ویکھ کے نا، فرماندے نے مینوں ساریاں تکلیفاں بھول گئیاں نے، پہلے تسی دسو تواڈے منہ تے مٹی کتھوں لگی ہے؟ میرے مولا فرماندے نے میں تیرے تک پہنچن لگا، کئی باری ڈگا تے کئی باری اٹھیا، جدوں ڈگدا سا لوکی میرا مذاق اڑاندے سن۔ حضرت عباس فرمایا مولا میرا آخری وقت ہے، تیرا نانا بھی نظر آ رہا ہے بابا بھی نظر آ رہے ہیں، پانی تے جام لے کے کوثر دے کنارے تے کھلوتے ہیں، تسی ذرا میرا سر ذرا پچھو اونچا کرو۔ حضرت امام حسین پیچھے بہ کے نا جویں تسی بیٹھے ہو انج بٹھا کے نا حضرت عباس نو مگر بہ کے اے سر مبارک ذرا اونچا کیتا، فرماندے نے تھوڑا انج سر مبارک سی، فرماندے نے سیدھا بھی کرو، میرے مولا نے سیدھا بھی کیتا۔ دوروں حضرت عباس دی خیمے تے نظر پئی تے فرماندے نے ہن مینوں دسو جدوں میں ٹر جاں گا دنیا چھڈ کے تواڈے نال کی سلوک کرن گے؟ مولا فرماندے نے عباس جتھے تو تے اکبر نہیں رس دنیا تے رہ کے کی لینا ہے، تو جا
تیرے پیچھے آ رہا. آخری جملہ جدو کہنا جا میں تیرے پیچھے آ رہا. اچھی رو کے عباس فرماتے میرے تو بعد تساں بھی آ جانا ہے. تے پھر ایک بار مینوں جیوندے نوں تے چھڑو. بی بی زینب کدھر جان گئے؟ شبیر فرماتے نے شام جانے، سجاد جانے. حضرت امام حسین دی گود وچ روح عباس نے پرواز کی. جس بندے مینوں آکھیا نا حضرت عباس دی شہادت دے جملے پڑھ، وہ ایسے نوحے واسطے شاید آکھیا، وہ میں پڑھ دوں. ایتھے سارے حضرت عباس دا میرے مولا نے دووے ہاتھ انج کھولے. ادھر قوم اشقیا سی، ادھر بہناں دے خیمے سن. وہ جملہ سن لو، آباد رہو کدی نہ کسے گاہ میں چینج رہو. ایک قوم اشقیا وال اشارہ کر کے حضرت اب ایتھے رکھ کے تے امام حسین نے مرثیہ پڑھے. آنج اشارہ کیتا نے تے ایک گل فوج والے پاسے کیتی نے، ایک بہناں دے خیمے وال کیتی نے. اینی گل تے اجازت. آنج اشارہ کر کے تے حضرت عباس دے سینے تے ایک ہاتھ رکھ کے تے میرے مولا فرماندے نے عباس چپ نے. فرماندے نے عباس اج تو بعد تے بندے آرام نال سون گے نا. ہائے آکھن والے کسے کام چاہے نہ کرو. اج تو بعد تے لوگ آرام نال سون گئے جڑے تیرے ڈر تو ساری ساری رات جاگ دے سن. تے خیمے ال اشارہ کر کے فرماتے نے اج تو بعد میریاں بہناں جاگن گیاں جڑیاں تیرے آسرے تے آرام دی نیند سون. اما علینا جل البلاء.